بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت زکریہ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں انہیں آرا قطر سے شہید کیا گیا تھا۔ ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریہ حیران رہ گئے اور بولے، اے مریم، یہ تمام پھل اور کھانا تمہارے پاس کہاں سے اور کیسے آیا؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے غیبی اور بے حساب خزانے سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ایسے ہی بے پناہ رزق عطا کر دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ وہ بزرگ ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی تھیں اور وہ اب تک بے اولاد تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں سوچا، جب اللہ مریم علیہ السلام کے کمرے میں بے موسمی پھل بھیج سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میری کمر جھک چکی ہے، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میں نے آج تک تجھ سے جو بھی دعا کی تو نے اسے قبول کیا، مگر اولاد کی امید میں اب دل مایوس ہے۔ اگر میں بے اولاد مر جاؤں گا تو میرا کوئی وارث نہ ہوگا۔ اے معبود برحق، تو مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے گا؟ مجھ پر رحم کر اور مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا، اے زکریہ، ہم تمہیں ایک خوشخبری دیتے ہیں، تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا یحییٰ۔ یہ سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام پھر بھی حیران ہوئے اور بولے، اے اللہ، میں اور میری بیوی دونوں بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، ایسے میں ہمارے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بولے، اے اللہ کے نبی زکریہ، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ تم سوچو، پہلے تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ جب وہ تمہیں کچھ نہیں سے پیدا کر سکتا ہے تو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ پھر بھی حضرت زکریہ علیہ السلام بولے، اے میرے رب، میرا دل ابھی بھی تسلی نہیں پا رہا، آپ مجھے کوئی نشانی دکھا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریہ، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن اور 3 رات تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے، اس وقت تم صرف اشارے سے ہی اپنی بات سمجھا پاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے حکم سے 3 دن تک کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے نہ کسی سے گفتگو کی نہ جواب دیا، بس اشارے سے اپنی بات سمجھایا کرتے تھے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کو حیض کا خون بہنا شروع ہوا ہے۔ تب انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اللہ کی رحمت اتر آئی ہے۔ پھر حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی بیوی کے قریب ہوئے اور اللہ کی رحمت سے ان کی بیوی حمل گربھوتی ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایک پیارے بیٹے کو جنم دیا اور اللہ کے آدیش سے اس بچے کا نام رکھا گیا یحییٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں اپنا خاص نور اور روحانی صفات بخش دیں۔ چھوٹے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام جب تک 4 سال کے ہوئے، وہ زیادہ تر گھر کے اندر ہی رہتے تھے، کبھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو بھی دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا دوڑنا بھاگنا انہیں پسند نہیں تھا۔ وہ بس گھر کے کونے میں بیٹھتے، سوچتے رہتے اور اللہ کے خوف سے روتے رہتے۔ ایک دن ان کی والدہ نے کہا، بیٹا یحییٰ، اگر تم ایسے ہی ہمیشہ گھر میں بیٹھے رہو گے تو ایک دم آلسی اور نکمے ہو جاؤ گے، ذرا باہر نکلو، بچوں کے ساتھ کھیلو کودو، من بہل جائے گا، دل کو سکون ملے گا۔ یہ سن کر چھوٹے یحییٰ نے بڑی نرمی سے کہا، امی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے تو جو مقصد لے کر بھیجا گیا ہے مجھے اسی کو پورا کرنا ہے۔ ان کے اس جواب سے حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اداس ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے معبود، میں نے تجھ سے اولاد کی دعا کی تھی اور تو نے مجھے بیٹا عطا کیا، لیکن وہ بس اکیلے بیٹھتا ہے، روتا ہے، سوچتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آتی۔ اے اللہ، اس کی یہ حالت بدل دے، اسے تھوڑی خوشی، تھوڑا اپناپن عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے زکریہ، تم نے مجھ سے ایک نیک اور سچے بیٹے کی دعا کی تھی اور میں نے تمہیں وہی دیا ہے۔ مجھے تو ایسے ہی بندے پیارے لگتے ہیں جو ہمیشہ میرے لیے روتے ہیں، میری طرف جھکتے ہیں اور میرے سوا کسی اور سے کچھ نہیں مانگتے۔ یہ سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا۔ انہوں نے سجدہ کیا اور کہا، الحمدللہ، جو اللہ اپنے بندوں کو اپنی یاد میں رلا دے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے والد سے واعظ، نصیحت اور علم حاصل کیا۔ وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، ان کے کپڑے بہت سادگی ہوتے اور کھانا پینا اتنا کم کرتے کہ ان کا جسم بالکل دبلا اور نازک ہو گیا تھا۔
زیادہ تر وقت وہ بیت المقدس مسجد اقصی میں رہتے، دن رات عبادت کرتے اور کبھی غفلت میں نہیں پڑتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی نے دیکھا کہ ان کا بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ آرام کرتے ہیں، تو دونوں نے پیار سے کہا، بیٹا یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسم کی طاقت دی ہے تو اسی کے مطابق اس کی عبادت کرو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر بیٹے کھانے پینے کی ضرورت بھی ہے، اگر تم بالکل نہیں کھاؤ گے تو تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، پھر عبادت کیسے کر پاؤ گے؟ مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل کو یہ بات لگی نہیں۔ انہوں نے سوچا زیادہ کھانا مجھے سست بنا دے گا، اور اگر سستی آ گئی تو عبادت میں رکاوٹ پیدا ہوگی، بس پھر انہوں نے اپنے کھانے کو بہت کم کر دیا۔ وہ جب مسجد میں رہتے تو ان کا رونا اور عبادت کرنا دونوں ساتھ ساتھ چلتے، اتنا روتے کہ ان کی آنکھوں کے کونوں اور گالوں پر پانی سے زخم پڑ گئے۔ یہ دیکھ کر ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے بیٹے کی آنکھوں کے نیچے کپڑے کی پٹی باندھ دی تاکہ آنسو گال تک نہ پہنچے اور زخم اور نہ بڑھ جائیں۔ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام لوگوں کے سامنے گناہوں کی سزا اور جہنم کے عذاب پر واز کرتے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ڈر کے مارے بے چین ہو جاتے، کانپتے ہوئے روتے اور ان کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام جب ایسی باتیں کرتے تو بیٹے کی موجودگی میں نہیں کرتے، بلکہ جب یحییٰ علیہ السلام وہاں نہ ہوں تبھی گناہ اور سزا پر واز کرتے۔ ایک دن جب واز شروع ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام نے چاروں طرف نظر ڈالی، دیکھنا چاہا کہ ان کا بیٹا موجود ہے یا نہیں، لیکن حضرت یحییٰ کہیں دکھائی نہیں دیے۔ انہوں نے سوچا شاید آج نہیں آئے ہیں، تو اس دن انہوں نے بانی اسرائیل کے لوگوں کو جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ مگر کیا ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام مسجد میں ایک کونے میں تھوڑا آڑ میں بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد کی زبان سے جہنم کی باتیں سنی تو ان کا دل سہ نہ سکا، وہ زور زور سے رونے لگے اور پھر بھاگتے ہوئے پہاڑ کی طرف نکل گئے، گم ہو گئے۔ ان کے والد، والدہ اور تمام رشتہ داروں نے بہت تلاش کی، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ 7 دن بعد کسی نے انہیں ایک پہاڑ کی گفا میں دیکھا، جہاں وہ اکیلے بیٹھے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور آنسوؤں میں بھیگ رہے تھے۔ ان کی والدہ وہاں پہنچیں، بہت پیار سے سمجھایا، پھر کسی طرح انہیں گھر واپس لائیں، مگر کیا ہوا، ان کا رونا بند ہی نہیں ہوا۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا یحییٰ، تم اتنا کیوں روتے ہو؟ آخر کس بات کا غم ہے تمہیں؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کانپتی آواز میں کہا، ابا جان، بتائیے تو صحیح، میں رو نہیں تو کیا کروں؟ جہنم کی آگ اتنی بڑی ہے اور اسے بجھانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر شاید میری آنکھوں کے آنسو ہی اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں تو بس اسی امید پر میں روتا ہوں۔ سبحان اللہ! کیا نورانی جواب تھا! کیا اللہ کا ڈر ان کے دل میں تھا! اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی زندگی کا ہر پل اللہ کی عبادت، توبہ اور آنسوؤں میں گزارتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حد کر دی، انہوں نے دین اور شریعت کو پوری طرح چھوڑ دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام انہیں ہدایت دینے کی پوری کوشش کرتے رہے، مگر جتنا